الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم بحمدہ تعالی آج ہمارے درس قرآن کی دوسری نشست ہے۔ کل ہم نے سورہ فاتحہ شریف کے نام کے اوپر وجہ تسمیہ کو بیان کیا تھا۔ آج سورہ فاتحہ کی ابتدائی کلمات الحمدللہ رب العالمین کے حوالہ سے کلام کریں گے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جانبین کو سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام کے اندر قرآن ذیشان کے اندر ابتداءً ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، اس کلمہ کے اوپر مفسرین نے تفصیل کلام کیا ہے اور اس کے شان کے حوالہ سے اور فضائل کے حوالے سے کلام کیا ہے۔ ایک مقام کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا۔ اسی تفسیر کے ضمن میں حضرت عمر نے سوال کیا کہ اے علی، ہم نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا، اللہ اکبر کو سمجھا، سبحان اللہ کو سمجھا، مگر یہ جو الحمدللہ ہے یہ کیا ہے؟ اس پر مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، لا الہ الا اللہ کو بھی سمجھ لیا، اللہ اکبر کو بھی سمجھ لیا، سبحان اللہ کو بھی سمجھ لیا، آج اس بات کو سمجھ لو کہ الحمدللہ یہ اللہ کا وہ کلام ہے، یہ اللہ کی وہ تسبیح ہے کہ جو رب ذوالجلال نے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرمائی۔ اور ایک اور مقام کے اوپر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے حوالہ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو الحمدللہ ہے، الحمدللہ کا کلمہ، ابن عباس اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ جو رب ذوالجلال نے اپنی ذات کے لیے خاص پسند فرمایا ہے۔ اور یہاں پر جملہ سن لیجئے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کو یہ کلمہ اتنا پسند ہے کہ رب ذوالجلال یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اپنے رب کو الحمدللہ کی تسبیح سے یاد کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، اللہ کی حمد بیان کیا ہے۔ اسی حوالہ سے حضرت ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے کلام کیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص الحمدللہ کہتا ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی ثنا کا حق ادا کرتا ہے، کہ وہ اللہ کی ثنا کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ اور ثنا کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر حضرت ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ ایک کلمہ آپ نے ارشاد فرمایا اس حوالہ سے، اس کی تفسیر کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی شان، آپ کی قدرت اور رب ذوالجلال کی عظمت، جیسا کہ آپ نے سن رکھا ہے کہ تکبر انسان کے لیے روا نہیں، کیونکہ تکبر رب ذوالجلال کی صفات اور اللہ کی چادروں میں سے ایک چادر ہے۔ اسی طرح حضرت ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے اس کلمے کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ جس طرح تکبر انسان کو روا نہیں کیونکہ یہ اللہ کی شان میں سے ایک شان ہے، حضرت ابن جریر فرماتے ہیں اسی طرح یہ جو کلمہ ہے الحمدللہ یہ اللہ کی عظمتوں میں سے ایک عظمت کا اظہار ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید ایک حدیث مبارکہ ہے
اس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درس کے اندر یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی آئے تو سب اس کے جواب میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور اسی طرح جب کسی صحابی رسول کا نام آتا ہے تو سب کو یہ چاہیے کہ اس کے ساتھ ملا کر میرے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جائے. اور جب بھی کسی اللہ کے ولی کی بات آئے رحمت اللہ تعالی علیہ کہہ دیا جائے. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی اس تفسیر کے حوالہ سے آپ نے کلام کیا. آپ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ. اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نے بھی لیا اور امام نسائی نے لیا. ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. سیاستہ کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم موجود تھے تو ہم نے جب سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے اذکار میں سے سب سے افضل ذکر کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ کے ذکر میں سے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اور اسی حدیث کے اندر جو ترمذی میں بھی موجود، ابن ماجہ اور نسائی کے اندر بھی موجود، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کے بعد کلام کیا اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل دعا الحمدللہ. یہ 3 احادیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں پیش. اس کے علاوہ ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث مبارکہ جو محدثین نے متعدد مقامات کے اوپر جب قرآن کی تفسیر شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین کے حوالہ سے بیان کی. اس حدیث کے راوی جو ابن ماجہ نے لی اور تفصیل سے لی، اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کے اندر یہ جملہ ہے اور یہ اللہ کا ذکر ہے جو الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، اس کے حوالہ سے حضرت انس راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہ جس کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت عطا کر دی جائے، جب وہ نعمت اس کو ملتی ہے تو اس نعمت کے شکرانے میں وہ اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت اتنی جوش پر ہوتی ہے کہ رب ذوالجلال جو نعمت اس کو ملی ہے اس سے کہیں گنا بڑی نعمتیں اس شخص کے لیے مقرر فرما دیتا ہے کہ جس نے اللہ کا ذکر الحمدللہ پڑھا ہوتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ جو اس کے بعد اس کو نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک نعمت اس کو ملنا شروع ہو جائے. اور اگر وہ ہر نعمت پر الحمدللہ کہتا چلا جائے تو اس کے مدارج بھی بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کی نعمتوں میں برکت بھی ہوتی چلی جاتی ہے. یہ ابن ماجہ کے اندر حدیث مبارکہ موجود. اور اس کے حوالہ سے الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر کے اندر امام قرطبی نے ایک روایت کو لیا اور نوادر الاصول کے اندر بھی موجود ہے. اس حدیث مبارکہ کے راوی بھی حضرت انس ہیں. اب فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کا یہ جو ذکر ہے جو قرآن کی ابتدا میں رب ذوالجلال نے رکھا، اب اس کا حق یہاں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ رب نے اپنے پورے قرآن کے اندر سب اللہ کی شان اور اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل اور اللہ کی تعظیم کا ذکر ہے، لیکن اندازہ اس سے لگائیں کہ رب کا قرآن شروع ہی الحمدللہ رب العالمین سے ہو رہا ہے. اسی سے ہی ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ یہ جو کلمات قرآن کے اندر ہے جس سے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے اس کی شان کیا ہے. فرماتے ہیں امام قرطبی نے اس پر کلام کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص، وہ شخص کہ جس کو اللہ نے اتنا نواز دیا
کہ پوری دنیا کی نعمتیں اللہ نے اس کو عطا فرما دی، جب وہ نعمتیں اس کو ملتی ہیں تو اس نعمت کے شکرانے میں وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اپنا شکر ادا کرتا ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں یہی کلمہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جب وہ یہ شکرانے کے طور پر یہ دعا کرتا ہے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک طرف تو دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، وہ ایک طرف، اور جو اس نے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے الحمدللہ کہا وہ اس سب سے بھاری ہو جاتا ہے۔ اس پر سوال ہوا امام قرطبی، کیونکہ علماء کے ہاں جب بھی کوئی کلام ہوتا ہے وہ دلیل سے ہوتا ہے، علماء کا یہ خاصہ ہے کہ وہ دلیل کے بغیر کلام نہیں کرتے، وہ جو کلام کرتے ہیں اس پر وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اگر وہ کلام سنیں تو اس پر دلیل مانگیں، اور یا کلام کریں تو اس پر دلیل دیتے ہیں۔ امام قرطبی سے جب سوال ہوا کہ آپ نے یہ جو اس پر حدیث پر کلام کیا اس کے حوالہ سے، امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو پوری دنیا کی نعمتیں اور برکتیں ہیں، دوسری طرف اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا وہ ذکر جو قرآن ذی شان کی ابتدا میں ہے، اور وہ شان کے جس پر متعدد احادیث مبارکہ ہیں جو ابھی بیان ہو چکے ہیں۔ فرماتے ہیں امام قرطبی فرماتے ہیں اس کی تفسیر کے اندر، امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جو نعمتیں ہوتی ہیں دنیا کی، چونکہ دنیا فانی ہے، جس طرح دنیا کی ہر نعمت نے فنا ہو جانا ہے، کل من علیہا فان، قرآن سے کہ قرآن ذی شان میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، تو جس طرح یہ دنیا فنا ہو جائے گی اس طرح دنیا کی تمام نعمتوں نے ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ اب دلیل امام قرطبی یہ دیتے ہیں کہ ساری دنیا کی نعمتیں اس لیے اس ذکر کے مقابلے میں کم ہیں کیونکہ وہ سب کی سب فنا ہو جائے گی، لیکن جو اللہ کا یہ ذکر ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ قیامت تک، روز محشر تک اپنے ذکر کرنے والے کے لیے برکت اور رحمت کا سبب بنے گا۔ اور اس سے بڑھ کر امام قرطبی نے دلیل دی، فرماتے ہیں کہ نعمتیں تو فانی ہیں، ختم ہو جائیں گی، نعمتیں تو اللہ نے انسان کے لیے بنائی تھی، اس کے اندر اللہ کی ایک نعمت ہے، ایک برکت ہے، اللہ کی طرف سے بندے کے لیے ایک تحفہ ہے، لیکن یہ جو ذکر ہے یہ اس لیے کل کائنات کی نعمتوں سے افضل ٹھہرا کہ یہ ذکر اللہ کو اپنی ذات کے لیے پسند ہے۔ اللہ نے جس طرح ابتداءً میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو کلام کیا کہ الحمدللہ جو کلمہ ہے اس کو رب نے پسند فرمایا اپنی ذات کے لیے۔ جب بندہ خدا الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو رب کی ذات خوش ہوتی ہے، اس لیے یہ نعمتیں سب کی سب فنا ٹھہری، اور دوسری طرف یہ ذکر اللہ کا اس لیے افضل ٹھہرا کہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان رابطے کا سبب بنتا ہے، بندے اور اللہ کے درمیان رضا کا یہ سبب بنتا ہے، اور اللہ کی مزید نعمتیں برکتیں بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے درس میں اگر ہم نے فقط یہ جملہ ایک سیکھ لیا کہ یہ قرآن کی ابتدا اتنی عظیم ہے، اس کا جملہ کتنا وزنی ہے، اس کی شان کتنی افضل ہے، صرف آج کے سبق میں سننے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک تحفہ ہے، ایک نعمت ہے، ہمیں اس پر بھی الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں دنیا کے کاموں سے نکال کر، دنیا کے نفسانی خواہشات سے نکال کر ہمیں رب ذوالجلال نے قرآن پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر ہم سب ایک بار مل کر الحمدللہ رب العالمین کہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام ماحول کے اندر جب بھی ہوتا ہے تو ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو السلام علیکم یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کیا حال ہے، کیا حال نہیں جی، ہمیں ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی شخص آپ کو سلام نہ کہے، وہ خود تو سلام کے
جو برکت ہے اسے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر کہ کوئی شخص آپ کو کہہ دے کہ آپ کا کیا حال ہے، تو آگے سے ہم بھی جب کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہیں، تو وہ بھی سلام کی برکت سے محروم، ہم بھی سلام کی برکت سے محروم۔ آج کے سبق میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی حال پوچھے تو فوراً یہ کہنا ہے، اس درس کی برکت سے اور آج کے اس لیکچر کی برکت سے، کہ جب بھی آپ سے کوئی حال پوچھیں تو فوراً اس کا جواب دے رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا ذکر بھی ہو جائے گا، نعمت کا شکر بھی ادا ہو جائے گا، اور مزید اللہ کی نعمتیں اور برکتیں اور اللہ کی رضا ہماری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ آخر میں ایک الحمدللہ کے حوالے سے کلام کرتا چلوں۔ تصوف کی کتب کے اندر، تاریخ کے اندر اس واقعے کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شیخ قرآن، آپ تشریف فرما ہے، چونکہ آپ تاجر بھی تھے تو آپ کا ایک تجارتی قافلہ گیا ہوا تھا تجارت کے، تو خبر آئی کہ حضور غوث پاک کا جو تجارتی قافلہ گیا تھا تجارت کے، وہ لٹ گیا ہے۔ جب آپ کے بارگاہ میں آپ کے غلام نے یہ خبر دی کہ آپ کا جو تجارتی قافلہ گیا تھا وہ لٹ گیا، تو آپ نے فوراً کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اب چونکہ احادیث مبارکہ بیان ہو چکی کہ جب اللہ کا ذکر الحمدللہ رب العالمین جو پڑھتا ہے، اللہ اس کو نعمت بھی عطا کرتا ہے اور نعمتوں پر نعمتیں افضل سے افضل عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کی اس کلام سے ابتدائی جو ذکر ہے اس کے حوالے سے بات کریں، تو جب آپ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تھوڑی ہی دیر بعد ایک اور شخص آتا ہے، وہ خبر دیتا ہے کہ حضور، اے شیخ کامل، اے غوث اعظم، آپ کی بارگاہ میں جو خبر آئی تھی کہ آپ کا تجارتی قافلہ لٹ گیا، وہ خبر جھوٹی تھی، بلکہ اللہ نے کرم کیا، جو تجارتی قافلہ گیا تھا اس نے اچھی تجارت کی، کامیابی کے ساتھ، بہت سارا مال و اسباب اس میں فائدہ ہوا، اور وہ ایک کامیابی کے ساتھ وہ تجارتی قافلہ واپس بھی آ پہنچا۔ جب آپ کو یہ خبر ملی تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہاں پر آپ کے ایک غلام نے سوال کیا کہ حضور، جب تجارت کا قافلہ جو تھا، قافلے کے لٹنے کی خبر پر بھی آپ نے الحمدللہ رب العالمین کہا، اور جب تجارتی قافلے کی کامیابی کی خبر آئی پھر بھی آپ نے الحمدللہ رب العالمین کہا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے اس بات کی خبر ہوئی کہ میرا تجارتی قافلہ لٹ گیا تو میں نے فوراً اپنے قلب کی طرف توجہ کی کہ کہیں میرے دل میں دنیا کی محبت تو نہیں، کہیں تجارت کے لٹ جانے کا غم تو نہیں دل میں آیا۔ تو جب میں نے دل کی طرف توجہ کی تو دل مطمئن تھا اور اللہ کے ذکر الحمدللہ رب العالمین کی تسبیح کر رہا تھا۔ تو میں نے زبان سے بھی، دل کے ساتھ زبان سے بھی الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا، بس اسی سے میرے رب راضی ہو گیا۔ رب ذوالجلال نے اس جو خبر تھی، اس کی جو غم کی خبر تھی، اس کو رب ذوالجلال نے خوشی میں مبدل فرما دیا۔ میں نے پھر دل کی طرف توجہ کی، غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے پھر دیکھا کہ میرا دل کہیں دولت کی محبت میں اللہ کے ذکر سے تو غافل نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں جب میں نے دوبارہ خوشی میں اپنے دل کی طرف دیکھا تو میرا دل نہ کسی بات سے خوش ہوا نہ مغموم ہوا، بس میرا وہ دل ہے جو اللہ کا ذکر کیے چلے جا رہا ہے، اور میرا دل قرآن ذیشان کا یہ جو کلام ہے الحمدللہ رب العالمین کی تسبیح کر رہا ہے۔ تو آج ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ قرآن کی فضیلت، کہ قرآن کے حرف حرف میں اللہ نے نور بھرا ہوا ہے، قرآن کے لفظ لفظ میں اللہ کا نور ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی معرفت ہے۔ ہم قرآن سے بھی دور رہے، نبی کے فرمان سے بھی دور رہے، اور اب جو ہمیں اللہ نے یہ ایک درس کی صورت میں اللہ نے ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیم سننے سنانے، پڑھنے پڑھانے، سمجھنے سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کا ایک بہت بڑا کرم ہے۔
آج کے سبق سے ہم نے یہی سیکھا کہ چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو چاہے جیسے بھی حالات ہوں، ہم نے آج قرآن سے یہ لفظ سیکھ لیا کہ ہر حال میں ہم نے الحمدللہ رب العالمین کی تسبیح کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال حمل خالص کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن ذیشان کے ان فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔